اور میں تو وہی ذکر کر رہی تھی کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جس قسم کے فرمان جاری ہوتے ہیں دلی سے، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے روزگار، ہماری زمین، ہمارے ریسورسز سب کو جو ہے سیل پہ لگایا جا رہا ہے، ان کا خرد برد کیا جا رہا ہے، اور اس میں باہر کے لوگوں کو ہر چیز میں، چاہے وہ ہماری نوکریاں ہو، چاہے ہمارے زمین کی بات ہو، چاہے ہمارے وسائل کی بات ہو. ایک ہی پاور پروجیکٹ بچایا تھا میں نے ریٹلے، وہ بھی انہوں نے این ایچ پی سی کو دے دیا. آپ کو پتہ ہے کتنی دقت ہے بجلی کی. تو اس لیے ہم لوگ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، مزاحمت نہیں کریں گے، تب تک خطرہ ہے کہ ہمارا وجود مٹانے کی کوشش کریں. یہ کوئی بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے آپ کو کہ فاروق صاحب کو کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کا اس وقت خوف ہے، ڈر ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو، تو وہ گپکار الائنس سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر جو ان کا منصوبہ ہے، جو ان کا سینسٹر پلان ہے جموں کشمیر کو لے کے، وہ ناکام ہو جائے گا. بالکل پکڑ دکڑ جن کے ہم نے ایف آئی آر واپس لیے تھے، آج ان کو، وہ تب شاید چھوٹے تھے، آج وہ 20-22 سال کے ہیں، بڑے لڑکے ہو گئے ہیں. ان کو نہ صرف پکڑا جاتا ہے، کئی لوگوں کو میں نے سنا باہر کے جیلوں میں لیا جاتا ہے، اور جہاں ان کے ماں باپ غریب ہیں، وہ وہاں وکیل تو بہت دور کی بات ہے، ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو میں نے گورنر صاحب سے جب ہم ملے کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے، تو میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا جو آپ نے پالیسی اپنائی ہے جموں کشمیر میں کہ کوئی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو اگر آپ اس پالیسی کو چینج نہیں کریں گے، پکڑ دکڑ کی پالیسی، تو جموں کشمیر میں تب تک حالات ٹھیک نہیں. وہ انہوں نے اپنا جو ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، انہوں نے اپنی بات کو آگے رکھا ہے. اور ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے حالات بہت بگڑ رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، اب تو تاج محل کی بھی بات ہو رہی ہے، قطب مینار کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہو کے بات کریں گے تو اچھی بات ہے، ڈسکشن ہونا چاہیے. نہیں، اب دیکھو نا، جو آپ کے پاس جگہ ہے اسی میں آپ کو بات کرنی ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے، جس طرح سے بھی آپ استعمال. ہم نے کتنی بار کوشش کی کہ ہم ان ذاتیوں کے خلاف پروٹیسٹ کریں، اور آپ کو پتہ ہے گیٹ میرا لاک ہو جاتا ہے. حالانکہ کشمیری پنڈت ہمارے جس کو زخمی کیا تھا اس کے گھر جانا چاہتی تھی، جانے نہیں دیتے ہیں. تو ہم کو اسی ماحول میں اپنی جگہ نکالنی پڑے گی، ڈھونڈنی پڑے گی، اور ان کی جو ناجائز عزائم ہیں ان کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا. اسی میں آپ کو ماحول میں کام کرنا ہے، کہ آپ کو دوسرا ماحول نہیں دیں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ڈرتے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جانے نہیں دیا. آج ہم نے کل صورہ کا پروگرام دیا تھا، اور میں نے اشمقام کا پروگرام دیا تھا. اشمقام میں ایک بچہ جو ہے وہ سی آر پی ایف کی گاڑی کی زد میں آیا تھا، اور میں صورہ جانا چاہتی تھی، وہاں جانے نہیں دیا، تو پھر میں وہی سے ملنے کے لیے چلی گئی. جی آج لاسٹ میں رہے گا، نپور شرما بی جے پی کی نیشنل اسپوکس مین ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی کے بعد بولتا ہے تو اس کو جیل بھرا جاتا ہے. نپور شرما کے خلاف کوئی کچھ نہیں کیا جاتا، اس پہ آپ کا ریئیکشن ہے؟ میں نے سنا ہے اس کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے، اینڈ جو اس وقت میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے ان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے ایسی چیزوں کا. جو بھی اس قسم کے جو لوگ بولتے ہیں، جو دھرم سنسد ہوتی ہے وہاں جا کے مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو اس میں تو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے ہماری جوڈیشری کو. اور کیا کہہ سکتی ہوں. بی جے پی کا کہنا ہے کشمیر میں سارے حالات ٹھیک ہیں، ٹورسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، مگر دوسری سائڈ دیکھیں گے کہ سچویشن آپ کو پتہ ہے، کلنگز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں سڑکوں پہ، جو کر رہے ہیں ان کو ایف آئی آر. اب اپنے سوال کا خود ہی جواب آپ بتائیے، میں آپ سے زبان سننا چاہتا ہوں. میں کیا بتاؤں؟ اب میں آپ سے زبان سننا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیے نا، یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ جموں کشمیر میں 370 ختم کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، تو کیا زمینی سطح پہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ آپ کسی کے منہ پہ ٹیپ لگائیں گے، اس کے بازو باندھ کے رکھیں گے، پھر بولیں گے یہ چیخ نہیں رہا ہے، تو کیسے چیخے گا وہ؟ اسی طرح جموں کشمیر میں جس طرح خون خرابہ ہو رہا ہے، چاہے راہل بٹ ہو، چاہے سیف اللہ قادری ہو، چاہے وہ شعیب گنائی ہو، یا جو ہے یہ امرین بچی ہو، یہ اس کو روز بروز اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اور روز بروز جو آپ کے جو بچے گھروں سے بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ جو ماحول بنایا ہے بی جے پی نے، اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لڑکے ملیٹنسی جوائن کر رہے ہیں غصے کی وجہ سے. تو وہ بھی 2 دن 3 دن کے بعد، ابھی ملیٹنٹ ابھی شاید بندوق بھی نہیں اٹھائی ہوتی ہے تو ان کو بھی انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے. تو ہر جگہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے.
चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, हमारा हिंदू हो, हमारा सिख भाई हो, खून खराबा हो रहा हो, और शायद इस खून खराबे के बलबूते पे बीजेपी को वोट मिलते हों बाकी मुल्क के अंदर, कि देखो हम कश्मीर में कितना दबा रहे हैं, कितनों को जेल में डाल रहे हैं, कितनी सख्ती कर रहे हैं, तो उनको उसी पे वोट मिलते हैं, तो उनकी ये पॉलिसी चल रही है। पर इस पॉलिसी से कुछ होने वाला नहीं है। उनको आखिरकार मुफ्ती साहब की और वाजपेयी जी की हीलिंग टच। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।